سائنس بتاتی ہے کہ بعض اوقات کچھ ایکشن ہونے کے کچھ سیکنڈ کے بعد آپ کے برین کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا، تو وہاں کہاں فری ول ہوگی جہاں پہ وہ بعض معاملات میں ہوتا ہے، اور جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ بھی رعایت دیتا ہے، دنیا بھی رعایت دیتی ہے. یہ میں نے آپ سے عرض کیا، یعنی آپ کا ارادہ کہاں آپ کے قابو میں نہیں رہا. انسان کو جو چیز دی گئی ہے جو اسے جواب دہ بنا چاہیے وہ ارادہ ہے اس کا. وہ کہاں آپ کا ارادہ آپ کے قابو میں نہیں رہا، یہ دنیا کی عدالتوں کا بھی مسئلہ ہے. ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں. ابھی میں پاکستان میں تھا تو وہاں ایک ہائی کورٹ کے جج نے رابطہ پیدا کیا اور پوچھا کہ ہمارے پاس بعض مقدمات ہیں جن میں بالکل واضح نظر آ رہا ہے، اور ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ اس آدمی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اس نے قرآن کے اوراق جلا دی یا اس طرح کوئی معاملہ ہوا، لیکن مولوی فیصلہ نہیں کرنے دیتے. اب یہ مسئلہ ہے نا، اس طرح کے مسائل کو دنیا میں نفسیات کے علم کی تربیت دے کے حل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں مطمئن رہنا چاہیے، وہ تو انسان کے اندر ہر چیز سے واقف ہے، جانتا ہے، اور اس نے بتا بھی دیا اپنی کتاب میں کہ میں اپنے بندوں پر کوئی ظلم نہیں کروں گا، ہر لحاظ سے دیکھوں گا، اگر کوئی رعایت کا مستحق ہے تو رعایت ملے. لیکن اس کے اگر اپوزٹ دیکھیں تو دوسرے کہتے ہیں کہ فری ول نہیں ہے انسان میں، اللہ نے ہر چیز پلان کی ہوئی ہے کہ کس بندے نے کیا ایکشن کرنا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے. جی یہ وہی غلطی ہے جس میں انسان تھوڑے علم پر بڑا فیصلہ سمجھتا ہے. ہمارے پاس اصل میں پورے انسان کو جانچنے کے پرکھنے کے بڑے ہی کم ذرائع ہیں، بہت کم ذرائع. سائیکالوجی بھی صدیوں سے، 2-3 صدیوں سے بیہیویئر کی سائنس ہے، اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اندر کیا گزر رہی ہے. ابھی اندر کے بارے میں ہماری معلومات 2% بھی ہے. اس لیے یہ بڑے فیصلے جو لوگ سنا دیتے ہیں بعض اوقات، یہ افسوسناک. اس کو اسی طرح ہونا چاہیے کہ ایک طرف آپ ریسرچ کرتے رہیں اور جو چیزیں آپ کی دنیوی تحقیق کے نتیجے میں واقعہ بن جائیں ان پر آپ اپنے دنیوی فیصلوں کی بنیاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دیکھتے رہیں کہ اس نے کیا چیز بتائی ہے. اس لیے کہ وہ علم ہے جو اصل میں آپ کی دسترس سے باہر کرے. دونوں کو جب تک آپ ہم آہنگ نہیں رکھیں گے اسی طرح کے بڑے اسٹیٹمنٹس دیتے چلے جائیں. کیسے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب ہے سائنس کا کوئی رزلٹ نہیں. وہ تو ایک دوسری بحث ہو گئی نا، وہ تو ایک آدمی سمجھنا چاہتا ہے. اپنے بچوں کو آپ جب بتائیں گے تو اس میں صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہر والدین بڑی عمدہ تقریر کر لیں. اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا تعارف اچھے اسکالر سے، اچھے اہل علم سے کرایا ہے، تاکہ وہ صحیح اسلوب میں یہ بتا سکیں کہ کیا دلائل ہے. اصل میں کمیونیکیٹ کرنا سب سے بڑی سائنس ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. مذہب کے دلائل کیا ہیں، توحید کے دلائل کیا ہیں، قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کے دلائل کیا ہیں، اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے بڑے اہل علم کی چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں، آپ انٹروڈیوس کرائیں اور بچوں سے کہیں کہ آپ سن لیں. تو اس کے اندر جیسے سوری میں بات کر رہا ہوں، جیسے سائنس اور ریلیجن ان کا جب جہاں پہ مسئلہ آ جائے، ایسا جیسے میں نے ابھی ایک ایگزامپل دی ہے فری ول کا، اور یہ سائنس کا اور اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ اصل میں سوڈو سائنٹسزم ہوتا ہے جس میں بعض لوگ تھوڑا سا علم لے کے طرح طرح کے سائنس جب کسی چیز کو سائنس کے طور پر بیان کرتی ہے تو اس وقت پھر کسی کے لیے کوئی دوسری بات کرنے کی گنجائش نہیں رہتی.